خوشحالی کا تعلق انسان کی روح سے ہے، قلب سے ہے۔ اگر انسان راستے پر نہیں ہوگا، اللہ کے راستے پر، تو پھر یہ پریشان رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع زندگی میں خوشحالی مگر کیسے۔ دیکھیں، زندگی میں خوشحالی یہ بڑا اہم سوال ہے، اور ہم لوگ یعنی اس کی اصل وجوہات کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں دنیا کے اسباب سے، یعنی دنیا ہی کی جو ہمیں امیدیں ہیں، توقعات ہیں، جو بھی حاصل ہے دنیا، اس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم خوش رہیں گے یا خوش ہو جائیں گے، خوش رہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، خوشی کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے۔ اطمینان، خوشی، اس کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے۔ اور اگر قلب بگڑ جائے، قلب کی حالت بگڑ جائے، تو پھر آپ کو سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یعنی آپ کو بخار ہے، آپ کا بدن جو ہے بخار میں تپ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کیفیت ہے، اس میں تو آپ پریشان ہی رہیں گے۔ بخار، جسم درد کر رہا ہوگا، بخار ہوگا۔ تو اسی طرح ہمارے جسم میں ایک دل ہے، جس کو قرآن میں قلب کہا گیا ہے، اور عربی میں اس کو قلب کہتے ہیں۔ اس کا تعلق ہماری جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے، یعنی اگر آپ اپنے دل کی توجہ کسی اور طرف کر لیں، تو پھر اس میں بگاڑ آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت قیمتی ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت الجسد کلہ واذا فسدت الجسد کلہ۔ دیکھو، بدن میں ایک لوتھڑا ہے، مضغہ لوتھڑے کو کہتے ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہو تو تمام بدن ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں فساد آ جائے تو پھر سارے بدن میں فساد آ جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ لوتھڑا جو ہے، حضور کی مراد یہ یعنی ایک طریقے سے تو ظاہر پر یہ مثال فٹ آتی ہے۔ دل اگر بیمار ہو تو اس سے اور بیماریاں جنم لیتی ہیں، سارے بدن میں خرابی آ جاتی ہے۔ لیکن حضور کی جو فرمائی ہے بات، تو اس کا ایک باطن بھی ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ باطن ظاہر ہے کہ انسان کے ہمارے پاس دو دل ہیں، ایک ظاہری جسم میں دل ہے اور ایک باطنی قلب ہے، جس کو روح کا دل کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، روحانی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، روح کے کان بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے جسمانی قوتیں ہیں، اسی طرح روحانی اعضاء ہیں، قوتیں ہیں، جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ہے، یعنی وہ ایک حقیقت ہے۔ حیوانات، باقی حیوانات ہیں، اس میں بس اس کا تعلق صرف جسم سے ہے، مادیات سے ہے تعلق۔ لیکن انسان ایک چیز دیگر ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے پاس دو اجسام ہیں، دو دل ہیں، اور آنکھیں اس کی ظاہر کی بھی ہیں، باطن کی بھی آنکھیں ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر ایک حدیث کا مفہوم اور بھی ہے کہ انسان جب میرے قریب آتا ہے، کوشش کرتا ہے میرے قریب آنے کی، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس سے سنتا ہے،
میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے اس سے دیکھتا ہے. بی یسمعو بی یبصرو بی یرجلو بی یبتشو او کما قال. تو دیکھیں ہم تو اپنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے. یعنی ہمارے اندر، یعنی ایک تو ہمارا ظاہر ہے اور ایک ہمارا باطن ہے. باطن اصل ہے. وہ باطن، وہ روح ہم سے چلی جائے تو یہ جسم پھر ایک میت کہلاتا ہے، مردہ کہلاتا ہے. بہرحال میں زندگی میں خوشحالی آج کا میرا موضوع ہے. تو دیکھیں، دل کی یاد سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے. کیا مطلب؟ وہ تسبیح والی یاد یا کون سی یاد مراد ہے؟ ذکر اللہ. دیکھیں وہ تسبیح والی یاد تو ایک محدود معنی ہے، لیکن اصل معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کی توجہ کس طرف ہے. آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اللہ ہے یا دنیا ہے؟ اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن گئی تو آپ کی تو دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی. تو اب آپ کے دل کی توجہ جو ہے پھر دنیا کی طرف ہو جائے گی. آج کے سارے مسلمان دنیا ہی کے طلبگار ہیں. دنیا ہی ان کی امیدوں کا، ان کی خواہشات کا، ان کی خوشیوں کا منبع ہے. یعنی ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ہم ظاہر کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. خوشحالی کا تعلق انسان کی روح سے ہے، قلب سے ہے. اگر انسان راستے پر نہیں ہوگا، اللہ کے راستے پر، تو پھر یہ پریشان رہے گا. یہ بات نوٹ کر لیں، انسان کی منزل اللہ ہے، اس کو اللہ کے راستے پر چلنے کا حکم ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دے. تو اگر تھوڑی سی توجہ دیں، اگر انسان دنیا میں آ کے اپنی منزل اللہ کو بنا لیتا ہے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں جب یہ جد و جہد شروع کرتا ہے، کوشش شروع کرتا ہے، تو پھر اس کی روح کو چین آ جاتا ہے. حقیقت میں دراصل یعنی یہ جب ایسا کرتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا، تو یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے. پھر اس کے روز و شب جو ہے اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے اس کا دل آباد ہو جاتا ہے اور یہ اپنے دل کو دنیا کی خواہشات سے، دنیا کی محبت سے خالی کر لیتا ہے. یہ سب کچھ جد و جہد کے ذریعے ہوتا ہے، ایک ارادے کے ذریعے ہوتا ہے، ایک محنت اس کے لیے درکار ہوتی ہے. اور آج کا مسلمان جو ہے وہ تو ظاہر کا دیوانہ ہے، ظاہر ہی اس کی زندگی کا مدعا ہے. اور آج کا ہر مسلمان پریشان ہے، بدحال ہے، اور یہ ایک قدرتی بات ہے. دیکھیں، بچہ، چھوٹا شیرخوار بچے کو اگر ماں سے آپ چھین لیں تو اس کی غذا، پہلی غذا تو ماں کے پاس ہے. تو وہ غذا جو ہے جب بچے سے چھن جائے تو آپ دیکھیں بچے کا کیا حال ہوگا. یہ ہنسے گا نہ کھیلے گا، یہ روئے گا اور روتا چلا جائے گا، کیونکہ نہ تو اس کو خوراک مل رہی ہے اور نہ اس کی ماں کی یعنی ماں سے بچھڑ گیا ہے. اسی طرح آج کا مسلمان جو ہے، ہم نے اپنا تعلق اللہ سے کاٹ کے دنیا سے جوڑ لیا ہے. ہمارے محبوب اشیاء اب دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ بڑی یعنی توجہ طلب بات ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ فراموش کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم